السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 ہم لوگوں کا چل رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پیغمبروں کی قوموں کا اللہ تعالیٰ قصہ بیان فرما رہا ہے کہ پچھلی قومیں گزری، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اب مشرکین مکہ بھی جھٹلا رہے ہیں تو ان کا انجام بھی برا ہونے والا ہے۔ پچھلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو ٹھکرایا، ان کو ستایا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں اور پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ بھی عذاب کے لیے جلدی کیا کرتے تھے اور تم بھی عذاب کی جلدی مچا رہے ہو۔ اور انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کیا کہا، وہ سب سلسلہ چل رہا ہے۔ اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے، ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ یعنی پیغمبروں نے اپنی قوم کو اللہ کی بھیجی ہوئی جو تعلیمات تھیں، جو وحی تھی، وہ ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، کفر اور شرک کو چھوڑ دو۔ تو یہ قومیں کیا کہتی تھیں کہ اچھا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور تم ہمیں گمراہ لگتے ہو، ہمیں تو تم ہی بیوقوف نظر۔ طرح طرح کی خراب باتیں قوموں نے اپنی پیغمبروں سے کی، یہ تک کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا تو ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا، یہ نیا دین تمہارا نہیں چلے گا۔ دیکھیے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ جب قوموں نے اپنے پیغمبروں سے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی اور یہ کہا کہ یہ جو ظلم کر رہی ہیں، قوم کے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ فَأَوْحَى، تو ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے لفظی ترجمہ۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا تھا، لرسلہم، اپنے پیغمبروں سے کیا کہا، لنخرجنکم، کہ ہم تم کو ضرور نکال کر باہر کر دیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے، او یا پھر لتعودن، تمہیں واپس آنا پڑے گا، فی ملتنا، ہمارے دین میں، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہماری بات مانو، اپنی مت چلاؤ۔ فاوحا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، الیہم، ان کی طرف، ربہم، ان کے پروردگار نے، یعنی پیغمبروں کے پاس اللہ نے وحی بھیجی۔ کیا بھیجی؟ لنہلکن، کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالمین، ظالم لوگوں کو۔ دیکھیے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا اور اسی سرزمین میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بسا دے گا۔ اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے، یہ بہترین صلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور کفر اور شرک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور میں ضرور بساؤں اور ہم ضرور بسائیں گے، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد تمہیں، یعنی ظالموں کو ختم کر دیں گے اور تمہیں ہم بسائیں گے۔ ذَلِكَ، یہ ہے بدلہ، لمن، اس شخص کا، خافہ، جو خوف رکھتا ہے، مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وخافہ، اور خوف رکھتا ہے، وعید، میری وعید کا، یعنی میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ نے ان ظالم قوموں کو، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، پیغمبروں پر ظلم کیا، پیغمبر سے غلط سلط باتیں کی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بسا دیا۔ تو ایسے ہی مشرکین مکہ جو اس وقت طرح طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسی طرز پر چل رہے ہیں جیسے پہلی قومیں گزری ہیں۔ دیکھیے، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا ہٹ دھرم نامراد ہو کر رہا۔
یعنی جو یہ عذاب لے کے، ارے بھائی ٹھیک ہے عذاب لے آؤ، پیغمبروں سے کہا کرتے تھے عذاب لے آؤ، چلو اچھا ایسا ہوگا تو ابھی کر کے دکھا دو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا، یعنی انہوں نے خود اللہ کے عذاب کو بلایا کہ ہمارے اوپر ایسا کر کے دکھا دو. ایسے ہی مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں. تو دیکھو دھیرے دھیرے ان کی زمین سمٹتی چلی جا رہی ہے. دیکھو یہ دنیا میں بھی برباد ہوں گے، آخرت میں بھی ان کی بربادی ہے. تو پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. وَاسْتَفْتَحُوا، اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا. وَخَابَ، اور نتیجہ یہ ہوا. وَخَابَ، نامراد رہا. کون نامراد رہا؟ کُلُّ جَبَّارٍ، ہر ایک شخص جو ڈینگے مارنے والا تھا. عنید، اور ہٹ دھرم تھا، یعنی جو ضد اور دشمنی کی وجہ سے حق بات کو قبول ہی نہیں کرتا تھا، ہر وہ شخص نامراد رہا. اور مشرکین مکہ اور کفار اور مشرکین مکہ اور منافقین جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہٹ درمی اور ضد پر اڑے رہتے، یہ بھی اسی طرح سے نامراد ہوں گے. وَاسْتَفْتَحُوا، اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ڈینگے مارنے والا ہٹ دھرم نامراد ہو کر رہا. دیکھیے مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں سے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. یعنی دنیا میں تو ان کی حالت یہ ہوئی کہ دنیا میں بھی نامراد رہے یہ لوگ. ٹھیک ہے تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، لیکن وہ مہلت ختم ہونے کے بعد آخر وہ اپنی موت مر گئے، اور بری موتیں مرے ہیں یہ لوگ. اور آخرت میں ان کے اوپر عذاب کیا ہوگا؟ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. آخرت میں یہ سزا ملے گی ان کو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. من ورائہ، اس کے آگے جہنم ہے. ویسقا، اور ان لوگوں کو پلایا جائے گا. من ماء، ایسا پانی صدید جو پیپ سے تیار ہوگا، پیپ کا پانی پلایا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا. کھولتا ہوا پیپ کا پانی ہوگا، پیاس لگ رہی ہوگی، پینے کا من نہیں کرے گا. ایسا پانی کس کو پینے کا من کرے گا بھائی؟ لیکن پیاس لگ رہی ہوگی تو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، مجبوری میں پیے گا. اور اسے محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا. یعنی وہ کون ایسے پانی کو پینے کی کوشش کرے گا؟ دیکھ کے وہ سوچے گا کہ اس کو تو میں نہیں پی پاؤں گا، لیکن گھونٹ گھونٹ کر کے وہ پیے گا کیونکہ مجبوری ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں. دنیا میں تو موت آ جاتی ہے، آخرت میں موت بھی نہیں آئے گی. آدمی مرنا چاہے گا موت نہیں آئے گی، دنیا میں تو موت آ جاتی ہے. اللہ بیان فرما رہا ہے کہ موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی، یعنی جیسے اتنے خطرناک عذاب اس پر ہو رہے ہوں گے کہ ہر طرف سے اس کو لگ رہا ہوں موت آ رہی ہوگی، لیکن وہ مرے گا نہیں. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا. ایک تو ہوتا ہے کہ عذاب ایک ہی طریقے کا ہو رہا ہے تو آدمی ہیبچول ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ایک عذاب کے بعد جو دوسرا عذاب اس کو ہوگا وہ پہلے سے زیادہ کہیں سخت اور خطرناک ہوگا. تو ایک اور سخت عذاب اس کے لیے موجود ہوگا، عذاب کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. دیکھیے اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ حال ہے پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا. دنیا میں تو جو کچھ ہوا وہ ہوا، آخرت میں ان کی حالت یہ ہے. من ورائہ، اچھا یتجرعہ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر پیے گا. ولا یکاد، اور اس کو ایسے لگ رہا ہوگا، یسیغہ، کہ وہ اس کو حلق سے نیچے نہیں اتار پائے گا. ویأتیہ، اور اس کے پاس آئے گی موت آئے گی. من کل مکان، چاروں طرف سے اس پر ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی. وما ہوا، اور وہ بمیت، مرے گا نہیں. یعنی ایسے خطرناک عذاب تو اس کے اوپر آئیں گے لیکن وہ مرے گا نہیں. وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے آگے ہمیشہ، اور اس کے آگے ایک عذاب ہوگا غلیظ، جو سخت ہوگا. اس کے ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب تیار ہوگا اور وہ پہلے والے سے زیادہ سخت ہوگا، الگ طریقے کا ہوگا. دیکھیے مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے،
ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کے ساتھ کفر اختیار کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، تو ان کے اچھے کاموں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی راکھ ہو اور ایک تیز ہوا چلے آندھی والے دن، تو وہ تیز ہوا اس راکھ کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ ایسے ہی ان کا کفر، جس کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، اس کفر کی وجہ سے ان کے چھوٹے موٹے جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ مثل الذین، اور ان لوگوں کی مثال، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، بربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ، اعمالہم، ان کے اعمال، کرماد، اس راہ کی طرح ہیں، اشتدت، اڑا لے جائے، بھی، جس کو، ریحو، تیز ہوا، فی یوم، ایک ایسے دن میں، عاصف، جو آندھی طوفان والے دن کا ہو، یعنی آندھی طوفان والے دن میں کوئی تیز ہوا اس راکھ کو اڑا کے لے جائے۔ ایسے ان کے اعمال کی مثال ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے کہ آدمی اسلام اور صحیح اور غلط میں فرق ہی نہیں کر رہا ہے، اسلام کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن حق کو نہیں قبول کر رہے ہیں۔ لا یقدرون، یہ لوگ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے ہوں گے، یعنی ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی ہے، علی شیء، کچھ بھی، ذالک، یہی تو، هو الضلال، گمراہی ہے، بعید، دور دراز کی، یعنی یہی تو خطرناک والی گمراہی ہے۔ دیکھیے، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے؟ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی کائنات اللہ نے یوں ہی تو نہیں بنا دی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بغیر مقصد کے تیار نہیں ہوتی۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات اتنے بہترین انداز میں بنائی ہے، کیا تم اس کو نہیں دیکھ کے سمجھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور اس زمین کو ایسے ہی تو نہیں بنا دیا؟ اور جو خدا کو نہیں مانتے، اتنی بڑی کائنات خود بخود تو وجود میں نہیں آ گئی۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تو اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگوں کو پیدا کر دے۔ تو جب اللہ نئے پر پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جب تم نہیں تھے تب اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، اب تو تم کچھ ہو، تو جب اللہ مشکل کام کو کر سکتا ہے، یعنی جب کچھ نہیں تھا تب اس نے پیدا کر دیا، اب تو تم موجود ہو، تو یہ تو بدرجہ اللہ تعالیٰ آسانی کر سکتا ہے، تو تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے؟ دیکھو، الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو، بالحق، ایک مقصد کے ساتھ، حق کے ساتھ، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو تم سب کو فنا کر دے، ویأتی، اور وجود میں لے آئے، بخلق جدید، ایک نئی مخلوق کو، وما ذالک، اور یہ بات، علی اللہ، اللہ پر، بعزیز، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے، پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ بڑائی بھگارنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لو گے؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو بڑا مان لیتے ہیں، اب بڑا کچھ بھی کر رہا ہے اسی کے آگے چلیں گے، صاحب یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہمارے،
وہ نہیں دیکھتے صحیح غلط کیا ہے۔ تو ایسے ہی مشرکین مکہ میں جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے بھی چیلے چپاٹے تھے، ان کے بھی فالوورز تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم انہی کے کہنے پر چلیں گے۔ اسی لیے وہ صرف اپنے گروؤں کی بات مان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ سب کے سب آخرت میں اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ تو جو کمزور لوگ ہوں گے تو اپنے گروؤں سے کہیں گے کہ ارے بھائی تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لو گے کہ نہیں بچاؤ گے؟ تو گرو کہیں گے، جو مشرکین مکہ اور قریش کے بڑے بڑے سرداران تھے جنہوں نے اسلام کو اور پیغمبروں کو جھٹلایا، تو وہ کہیں گے کہ بھائی اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے تھے، اب تو ہم بھی عذاب میں ہیں، تم بھی عذاب میں ہو، اب ہم صبر کریں، چیخیں چلائیں، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے، اب چیخو بلبلاؤ کچھ بھی کرو، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں۔ ایسی جہنم میں یہ لوگ پڑے ہوں گے۔ دیکھیے وَبَرَزُوا، اور یہ سب کے سب جمع ہوں گے، للہ، اللہ کے سامنے، جمیعاً، سب کے سب، فقال، تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ضعفاء، کمزور لوگ، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جو تکبر کیا کرتے تھے، جو بڑا سمجھتے تھے اپنے آپ کو، مشرکین مکہ، سردار قریش، ہے نا، منافقین کے سردار، انا کننا لکم، کہ ہم تو لکم، تمہارے، تبعاً، تابع تھے، تمہارے پیچھے پیچھے تھے، فہل انتم، تو کیا تم، مغنون، بچا لوگے، عنا، ہم سب کو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیء، کچھ تو بچا لوگے، پورا مت بچاؤ، کچھ تو بچا سکتے ہو۔ قالوا، تو یہ لوگ کہیں گے، لو، اگر، ہدان اللہ، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، سواء، اب تو برابر ہے، علینا، ہمارے لیے، اجزعنا، کہ ہم چیخیں چلائیں، ام صبرنا، یا صبر کریں، ما لنا، نہیں ہے، من محیص، من محیص، کوئی چھٹکارے کا راستہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں کا ذکر فرمایا، پیغمبروں کی قوموں نے کیسے پیغمبروں کو جھٹلایا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور دنیا کے اندر بھی پیغمبروں کو جھٹلانے والے سکون اور چین سے اپنی زندگی نہیں گزار پائے، اور آخرت میں ان کا کیا حشر ہوگا اور ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔